بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ویب پیج ڈیزائن کرنا سکھائیں گے، کوئی ویب بینر بھی اسے کہہ سکتے ہیں۔ یہ کچھ ویب سائٹ کے لیے بنایا جاتا ہے اس طرح کا۔ تو میں نے ایک بینر ڈیزائن کیا ہے، تو چلیے دیکھتے ہیں ہم نے اس کو کیسے ڈیزائن کیا ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں کیسے اس کو ڈیزائن کیا جاتا ہے فوٹو شاپ میں۔ یہ جو ہمیں سائز ریکوائرڈ ہوگی، یہاں سے ہم پکسل میں اس کی سائز لیتے ہیں 3000، اور نیچے اس کی جو ہائٹ ہے وہ 2 لیتے ہیں۔ اس کی ریزولوشن میں نے 72 ہی رکھی ہے اور RGB سلیکٹ کیا ہے۔ اس کے بعد میں یہاں پر کچھ شیپس بناؤں گا، اور سارے پین ٹول کی مدد سے ہی بناؤں گا۔ ایک ہی شیپ بناؤں گا اور اس کے بعد اسی کو صرف ہم کم یا زیادہ یا جو بھی اپنے حساب سے ایڈجسٹ کرتے ہیں وہ کریں۔ تو یہ میں نے پین ٹول کی مدد سے اس طرح کا ایک شیپ بنایا، اور اس کی آؤٹ لائن میں یہاں سے ریڈ کر لیتا ہوں تاکہ ہمیں نظر آئے۔ تو اس کے علاوہ ہم اس کے ساتھ مزید کیا کریں گے، ہم نے یہ ڈائریکٹ سلیکشن ٹول لے کر اس کے ذریعے اس کے نوٹس جو ہم نے اپلائی کیے اسی کو اپنے حساب سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، اندر باہر کر سکتے ہیں، اسی طرح اوپر نیچے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے اسی کی ایک کاپی لی، اسی ایک شیپ کی۔ آپ لیئر پینل میں دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کی کاپی لی، اور دوبارہ ڈائریکٹ سلیکشن ٹول لے کر اور میں اس کو تھوڑا سا اس طرح کم کر لیتا ہوں، نیچے کا حصہ رائٹ کی طرف لے جاتا ہوں، اسی طرح اوپر کا حصہ میں نیچے کی طرف لے کے آتا ہوں۔ بس یہ ہو گیا۔ اب اس کی ایک اور کاپی لوں گا میں۔ ہاں، یہ میں نے اس طرح کی اس کی ایک اور کاپی لے لی۔ اس کی میں نے 4 کاپیاں لینی ہوتی ہیں۔ 3rd کاپی میں اس کاپی جو میں نے لی ہے اس کو مزید اس سے بھی چھوٹا کروں گا میں۔ آپ دیکھیے گا، یہ میں اندر کی طرف کر لیتا ہوں اس طرح۔ تو کوئی بھی شیپ آپ اس طرح اگر بنائیں تو سب سے پہلے لائنیں ہم کریٹ کرتے ہیں، یعنی اس طرح شیپ آپ فل کلر اپلائی نہیں کرتے۔ فل کلر ہم بعد میں اپلائی کریں گے، جو کلر کسٹمر کا ریکوائرڈ ہوتا ہے وہ کلر آپ نے پہلے بنائے ہوئے ہوں گے۔ تو اسی طرح ہم نے 3 شیپ اپلائی کی۔ اب یہ کیا کروں گا، ہر ایک میں کلر فل کروں گا، اور جو لاسٹ والی 3rd میں نے اپلائی کی اس میں امیج اپلائی کروں گا۔ جو سب سے لاسٹ یعنی جو پہلے ہم نے بنائی تھی اس کو میں یہاں پر جاؤں گا، گریڈینٹس اپلائی کروں گا۔ گریڈینٹس میں نے اپلائی کی، اور گریڈینٹس میں کیا کروں گا، یہاں سے اس کے کلر چینج کروں گا۔ کلر میرے پاس یہاں پر رکھے ہیں، میں آپ کو ابھی یہ دیکھیں ہڈن کیے تھے میں نے، ابھی نظر آ گئے۔ تو یہ کلرز ہیں، اس کو میں یوز کروں۔ سب سے پہلے یہ لال میں نے یوز کی، ریڈ، اس کے بعد اس کی جو تھوڑی سی جو ڈارک یلو ہے یا جو بھی ہے اس کو میں نے یوز کیا۔ تو اس طرح 2 کلر کا ایک ہمارا گریڈینس بن گیا۔ اب دوسری سیکنڈ شیپ میں لوں گا، اور سیکنڈ شیپ یہ رہا جو ہم نے دوسری بار اس کی بنائی تھی۔ میں اسی شیپ کو لوں گا اور اس میں بھی یہی والا گریڈینس اپلائی کروں گا، لیکن ایک کلر تو یہ ہوگا، دوسرا کلر میں یلو اپلائی کروں گا تاکہ اس سے تھوڑا سا ڈفرینٹ نظر آئے اور تھوڑا لک بھی نظر آئے۔ دیکھیں یہ سارے کلر ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، تو یہ کلر میچنگ کہلاتا ہے۔ اب یہ جو آؤٹ لائن نظر آ رہی ہے ریڈ میں یہاں سے ختم کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد میں کیا کروں گا، جو سب سے لاسٹ والا بچتا ہے اس میں امیج میں نے گوگل سے ڈاؤن لوڈ کی ہے، یہ والی امیج ہے، اس کو میں نے سلیکشن کی ہے Ctrl A سے، اور یہاں سے کاپی کر لیتا ہوں اور یہاں آ کر پیسٹ کر لیتا ہوں۔ اس کے بعد میں اس کو Ctrl T پریس کر کے اس کو تھوڑا سا ریسائز پہ بڑا کر لیتا ہوں، اور اپنے شیپ کے مطابق اس کو لے آتا ہوں، اور جو شیپ ہے اسی کے اوپر آنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ریڈ پہلے سلیکٹ کرنا ہے، دیکھیں میں نے وہاں سے سلیکشن ہو گئی، اور اس کے بعد میں یہاں سے اس میں کلر فل کر لیتا ہوں گرے۔ جس شیپ میں آپ نے امیج اپلائی کرنی ہے اس میں کوئی نہ کوئی کلر ضرور فیل کریں، تاکہ یہ آپ اگر کلپنگ ماسک کریں گے تو اس کے اندر آ جائے۔ دیکھیں میں نے ابھی کلپنگ ماسک کیا۔ کلپنگ ماسک کے لیے آپ کو اپنے کی بورڈ سے الٹر پریس کرنا ہے، اور دونوں لیئر کے بیچ میں اپنے ماؤس کو لے کے کلک کرنا ہے، بس یہ اب اس کے اندر کلپنگ ماسک ہو گئی۔ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح ہماری ڈیزائن بن چکی ہے۔ اب ایک اور شیپ میں لوں گا، جو سب سے یہ سیکنڈ والی شیپ ہے، اسی کی کاپی لوں گا۔ اس کی کاپی لے کر یہاں سے کاپی لیتے ہیں، اور اس کو ٹاپ پہ لے آؤں گا۔ اب اس میں نے کلر فل ختم کرنا ہے، یہ آؤٹ لائن اس کی باقی رکھنی، اور آؤٹ لائن میں گریڈینٹس اپلائی کروں گا، یہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی تھوڑی سی روٹیشن چینج، اور یہاں سے یہی والے کلر اپلائی کرنے ہیں، بلکہ اس پہ ہم نے یلو تھوڑا زیادہ رکھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور یہ بالکل نظر بھی نہیں آ رہا، تو اس کو ہم یہاں سے اس کی لائن کی جو وڈتھ ہے اس کو بڑھا دیں گے۔ لائن کی وڈتھ کو میں یہاں سے بڑھا سکتا ہوں،
اور اس کو تھوڑا سا اس طرح بھی کر سکتے ہیں تاکہ اس کو تھوڑا سا روٹیٹ کر کے دوسرے سے مختلف نظر آئے اور نظر بھی آئے. یہ بن چکا ہے ہمارا. اس کے سائز کو میں مزید بڑا کر دیتا ہوں. میرے خیال سے 15 صحیح رہتا ہے, تو میں اس کو 15 کر لیتا ہوں. یہ اب تھوڑا سا اس کی بھی تھوڑی سی بڑھ گئی ہے. اب اس کے علاوہ میں اس کو تھوڑا سا اور مزید ایڈجسٹ کر سکتا ہوں. اس کے علاوہ میں اب کیا کروں گا, اسی شیپ کو میں گروپ بناؤں گا. یہ والی جو شیپ ہم نے ڈیزائن کی, لیکن اس سے پہلے میں یہاں پر نیچے ایک اور شیپ بناؤں گا, تھوڑا سا تیر, یعنی ایک اور ڈیزائن اپلائی کروں گا. یہ بھی پین ٹول کی مدد سے ہی میں کر رہا ہوں. یہاں پر اس طرح اس پہ بھی میں نے گریڈینٹس اپلائی کرنا ہے اور سیم گریڈینٹ اپلائی کرنا ہے. اور سیم گریڈینٹس کے لیے میں نے ایک اور ویڈیو بھی بنائی تھی کہ اگر آپ نے ایک ہی گریڈینٹس میں کئی آبجیکٹ میں اپلائی کرنا ہے تو صرف ایک گریڈینٹس بنائیں اور اس کو سیو کریں. سیو کرنے کے بعد آپ کہیں بھی اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن اس ویڈیو میں تھوڑا سا مختلف کر رہا ہوں, یعنی وہی گریڈینٹس اپلائی تو کر رہا ہوں لیکن ہر بار نیا گریڈینٹس بنا رہا ہوں. پہلے والا کاپی کر کے یا سیو کر کے نہیں رکھا ہے میں نے, یعنی جو کلر ہے یہ میں ہر بار لے رہا ہوں. ٹھیک ہے, اس طرح ایک اور شیپ میں نے یہاں پر اپلائی کی تو یہ تھوڑا سا اس سے آؤٹ یعنی کنٹراسٹ سا نظر آئے گا. اس پہ بھی میں نے گریڈینٹس اپلائی کرنا ہے اور گریڈینٹس آؤٹ لائن ختم کرنی ہے اور گریڈینٹس اپلائی کرنا ہے. گریڈینٹس میں اس میں یلوش جو ہے نا, میں اس کو تھوڑا سا زیادہ رکھوں گا. یہ ریڈ تو میں نے اپلائی کر لیا لیکن اس کو میں یلو ہی کروں گا. وجہ یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا اس سے مختلف نظر آئے تو اچھا لگے گا. ایک جیسے ہوگا تو اس میں ہمیں کچھ فرق ہی نظر نہیں آئے گا. دیکھ سکتے ہیں آپ. اب یہی ریڈ میں تھوڑا سا یلو کر لوں گا. یہ اب اچھا لگ رہا ہے. ٹھیک ہے, اب ہم نے کیا کرنا ہے, یہی امیج جس شیپس پہ ہم نے اپلائی کی, جو 4 شیپ ہم نے بنائی ہے, یہاں سے میں نے ایک گروپ لیا, یعنی گروپ کا فولڈر میں نے بنایا اور نیچے سے شیپس شروع کی اوپر تک. یہ ساری سلیکشن کر دی, اس گروپ میں نے ڈال دیا. اس کا ایک آسان سا طریقہ یہ ہے کہ سارے شیپس آپ نے سلیکٹ کرنا ہے اور کنٹرول جی پریس کرنا ہے. تو جی پریس کرنا ہے تو یہ سارا گروپ ہو جائے گا. اسی گروپ کی میں نے کاپی بنا دی, یعنی یہی جو 4 شیپ میں نے بنائے ہیں, جو 5 یا 6 شیپ ہیں, اسی کی میں نے کاپی لی. اس سے میں نے امیج ہٹا دیا اور اندر کا جو فیل کلر گرے تھا وہ ختم کر دیا, اس کو وائٹ کر دیا. اور یہ الگ کاپی کی ہے, جو اصل فائل ہے وہ اصل جو آبجیکٹ ہے وہ سارے اپنی جگہ پر ہے. پھر میں نے کنٹرول ای پریس کیا تو یہ سارے مرج ہو گئے. اب میں کیا کر سکتا ہوں, اس کو روٹیٹ کر کے یہ کارنر پر لے آؤں گا اور تھوڑا سا چھوٹا کر لوں گا. یہ کنٹرول ٹی پریس کرنے کے بعد آپ کے پاس اس طرح کے آپشن آ جاتے ہیں. اب اس کو روٹیٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس طرح اس کو چھوٹا بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اب ہم نے اس کو تھوڑا سا نیچے لے جا کر اب یہاں پر میں نے سائڈ پہ اس کے ڈیزائن بنایا. ابھی دیکھیں ہم ٹیکسز اپلائی کر رہے ہیں. ہم یہاں سے ٹیکسٹ ٹول لیں گے, لیکن اس سے پہلے میں یہاں پر ایک ڈمی لوگو بنا رہا ہوں. ڈمی لوگو اسی کلر سے بناؤں گا, وہی گریڈینٹس اپلائی کروں گا جو ابھی تک ہم نے اپلائی کی ہیں شیپس میں. اور اس کی ایک اور کاپی لینی ہوگی. اس کو روٹیٹ کر دیا میں نے تھوڑا سا 45 ڈگریز پر, اور اس کی میں یہاں سے کاپی لے کر اس کو تھوڑا سا بڑا کر دیا. فیل کلر میں یہاں سے ختم کر دوں گا, آؤٹ لائن بلیک کر دیا, اور یہاں پر میں ٹیکسٹ ٹول لے کر کچھ برانڈ لوگو لکھ رہا ہوں. آپ کوئی بھی لوگو لگا سکتے ہیں یہاں پر, اور نیچے میں کچھ اور ٹیکسٹ جو ہمارے مطلب کے ہوں گے وہ یہاں پر نیچے آپ ٹائپ کر سکتے ہیں. جیسے کہ میں یہاں پر کچھ ٹیکنالوجی کے حوالے سے کچھ 1-2 ٹیکسٹ ہے وہ یہاں پر لکھ رہا ہوں. آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی ٹیکسٹ یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں. یہی فائل اگر آپ کو PDF میں چاہیے ہوگا تو نیچے لنک ڈسکرپشن پہ ہوگا, آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے. اور یہی اوریجنل فائل ہوگی, PSD کی فائل ہی ہوگی, جس میں تمام سارے لیئرز موجود ہوں گے اور سارے جو امیج ہے یہ بھی موجود ہوگا وہاں پر, اور یہ شیپ بھی موجود ہوگا. اگر آپ اس پہ پریکٹس کرنا چاہیں تو یہ ساری چیزیں وہاں پر دستیاب ہوگی. تو اس طرح لوگوں کا میں اس لوگو یہاں پر ڈال لوں. یہ سارے ٹیکسٹ جیسے مکمل ہوں گے تو آپ کو یہاں پر سب نظر آ جائے گا کہ کیسے لک بن گیا. اب ہم یہاں پر یہ سارا اس ٹیکسٹ کو جلدی سے مکمل کر لیتے ہیں. پھر نیچے ہم ایک بٹن کریٹ کریں گے گیٹ اسٹارٹیڈ کا. جیسے کوئی کلک کرے تو کوئی اور پیج کھل جائے یا ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہو تو جو بھی ہو تو یہاں پر کر سکتے ہیں. چونکہ یہ ویب کے لیے بن رہا ہے تو اس حوالے سے ہم یہاں پر
یہاں پر یہ شیپ لیں گے ہم یہاں سے ریکٹینگل راؤنڈ ایلپس ٹول ہے، اسی کو میں نے یہاں سے لیا. اس کے جو میں نے آپ کو یہاں پر اوپر اسکیلس کا بھی بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں، اور یہاں پر بھی میں سیم گریڈینٹس اپلائی کروں گا جو ہم نے اورنج اور یلو کا لیا. ٹھیک ہے، اس کا جو روٹیٹ ہے یہ بھی میں یہاں سے چینج کر لیتا ہوں یہ کلرز، اور اسی طرح دوسری جانب ہم یہاں پر اورنج کلر اپلائی کر لیں گے، اور اسی شیپ کی میں یہاں سے کاپی لے لوں گا. یہ لیئر میں نے کاپی لے لی، اور جو نیچے والی لیئر ہوگی اس میں میں نے یہاں سے گرے کلر اپلائی کرنا ہے، گریڈینٹس ختم کرنا ہے. یہاں سے ڈائریکٹ کلر بھی اپلائی کر سکتے ہیں، گریڈینٹ میں نے یہاں پر گرے کلر اپلائی کر دیا، اور اس کو اپنے کی بورڈ سے نیچے کی طرف ایرو کی بٹن سے میں نیچے کی طرف اس کو لے کے جا رہا ہوں. اب یہاں پر میں ٹائپ کر رہا ہوں گیٹ اسٹارٹیڈ، اور اس کو وائٹ کلر دے دوں گا میں، اور پھر اس کو اپنے ماؤس کی مدد سے یا اپنے کی بورڈ کی مدد سے ہم اس کو لے کے آئیں گے اسی شیپ کے اوپر. یہ آگے یہ ہمارا ڈیزائن تیار ہو چکا ہے، یہی اوریجنل فائل، اور اگر آپ کو چاہیے ہوگا نیچے لنک ڈسکرپشن پہ ہوگا، تو آپ جلدی سے ڈاؤن لوڈ کریں اور اس پہ پریکٹس کریں. تھینک یو فار واچنگ.